شروع کرنا ہے۔ اور آج ہر روز ہمارا دن اس بات سے شروع ہوتا ہے کہ کس منصوبے کے کتنے پیسے کاٹنے ہیں، چونکہ ایک شدید مالی بحران ہے جو 4 سال کے بعد ہمیں ورثے میں ملا ہے۔ اور آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ 75 سالوں کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ایک سہ ماہی کا ترقیاتی بجٹ وزارت خزانہ صفر ریلیز کرے۔ ہم نے ایٹمی دھماکوں کی پابندیوں کا بھی مقابلہ کیا تھا، لیکن اس وقت بھی پورا سال ترقیاتی بجٹ چلتا رہا۔ لیکن 1 اپریل 2022 کو اس حکومت کے اقتدار میں آنے سے 10 روز پہلے وزارت خزانہ نے آخری سہ ماہی کی ریلیز کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، گویا کہ خزانہ خالی ہو چکا تھا۔ ان حالات میں اب ہم پاکستان کی معیشت کو آگے لے کر جا رہے ہیں، اور جو ہمارا ترقیاتی بجٹ ہے، جو ہمارے ترقیاتی اہداف ہیں، انہیں بھی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن 2018 کے مقابلے میں آج ترقیاتی بجٹ دگنا ہونے کی بجائے نصف رہ گیا ہے۔ یہ وہ المیہ ہے کہ جو ہمیں جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ہم نے اب سب نے، پوری قوم نے محنت کر کے پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے۔ یہ کام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، اور پاکستان میں یہ صلاحیت ہے، پاکستانیوں میں یہ اہلیت ہے، ہمارے پاس وہ وسائل بھی ہیں کہ اگر ہم دل جمی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، سٹیبلٹی کے ساتھ ملک کو آگے لے کر چلیں تو 2 سے 3 سال میں اکانومی کین ٹرن اراؤنڈ، اور یہ جو آج ہمیں مشکلات نظر آتی ہیں ہم ان میں سے نکل سکتے ہیں۔ لیکن ایسا کرنے کے لیے ہمیں نہایت ذمہ دارانہ کردار کی ضرورت ہے۔ اس وقت پاکستان کا کوئی دشمن پاکستان کی بدخوئی نہیں کر رہا، لیکن ہمارے اپنے ملک کے اندر سے لوگ ملک کی بدخوئی کر رہے ہیں، جو کہ نہایت ہی قابل افسوس بات ہے۔ ہمیں اپنی قوم میں آپٹمزم پیدا کرنا ہے، اپنی قوم میں حوصلہ پیدا کرنا ہے، اور ہم سب نے ایک کولیبریشن کے ذریعے، یکجہتی کے ذریعے ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے اپنا اپنا کام کرنا ہے۔ پبلک سیکٹر پہ یہ ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ اگر حالات خراب ہیں تو ہمیں اتنی زیادہ محنت کرنی ہے۔ حالات خراب ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ دھو کے بیٹھ جائیں یا ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں۔ خراب حالات کا مقصد ہے کہ آپ اتنی زیادہ محنت کریں حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا آج کا انیشیٹو ہے، یہ باقی وزارتیں بھی اس کو فالو کریں گی، کیونکہ کسی بھی ملک کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ پرفارمنس اکانومی بننا چاہتا ہے تو اس کی طے کے اوپر ہائی پرفارمنس آرگنائزیشن ہونی چاہیے۔ ہائی پرفارمنس آرگنائزیشن تب ہوتی ہے کہ جب اس کے اندر لوگوں میں یہ جذبہ موجود ہو کہ وہ پرابلم سالورز ہوں، وہ انوویٹرز ہوں، وہ کولیبریٹرز ہوں، اور وہ نئے چیلنجز کو لینے سے گھبرائیں نہ، بلکہ انہیں لے کر کامیابی سے ان پر پورا اتریں، اور وہ کارکردگی کا ایسا پیمانہ اور ایسا معیار سیٹ کریں کہ جو صرف کسی وقتی جذبے کے ماتحت نہ ہو بلکہ ایک مستقل بنیاد کے اوپر ہو۔ پرفارمنس میں جہاں ایک طرف ہمیں وسائل میں اضافہ کرنا ہے، وہاں پر ہمیں وسائل کے ضیاع کو بھی روکنا ہے۔ میں یہ بھی آپ سب سے کہوں گا کہ ہم سب کا فرض ہے کہ جب پاکستان کی معیشت ایک دباؤ کا شکار ہے، مالی بحران ہے، تو ہمیں اپنے اخراجات، غیر ضروری اخراجات میں نمایاں کمی کرنی چاہیے۔ حکومت نے توانائی کی جو کنزرویشن کا فیصلہ کیا ہے، اس کے اوپر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم بجلی کا استعمال کریں۔ جو غیر ضروری بجلی ہے اس سے بند رکھیں، غیر ضروری ہیٹر نہ جلتے رہیں جو بجلی کو بہت کنزیوم کرتے ہیں۔ اسی طرح جو پیٹرول کی کنزمپشن ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ کٹ ڈاؤن کریں، اور اپنی پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی بڑھائیں۔ کم وسائل کے ساتھ زیادہ پروڈکٹیو ہونے کے لیے ہم محنت کریں، جستجو کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم اپنے نظام کو بہت بہتر کر سکتے ہیں۔
ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہماری کوشش یہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ایوارڈ دیں، ہم انہیں گرو بھی کرنا چاہتے ہیں۔ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تو ڈاکٹر AQ خان اور ڈاکٹر اشفاق احمد میرے پاس آئے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہم نے یہ وہ کارنامہ کیا جس میں پوری دنیا ہمارے خلاف تھی، دنیا میں کوئی ملک نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان دھماکہ کرے، کوئی ٹیکنالوجی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی مالی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو پھر ہم نے یہ کیسے کر لیا؟ تو ان دونوں نے جو جواب دیا وہ بڑا یونیورسل تھا کہ وہ کسی شعبے میں اگر ہم اس فارمولے کو اپنائیں تو ہم ایٹمی دھماکہ کر سکتے ہیں، چاہے وہ معیشت ہے، چاہے وہ سیاست ہے، چاہے وہ سیکیورٹی ہے، وہ کوئی بھی شعبہ ہے۔ پہلی بات انہوں نے کہی کہ ہمارے اداروں کے اندر لیڈرشپ کی سٹیبلٹی تھی، کوئی چیئرمین 6-8 سال سے کم اس نے سرو نہیں کیا، اور اگر ہمارے چیئرمین جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظموں کی طرح بدلتے رہتے تو ہم ایٹم بم نہ بناتے، ہم کوئی پھول جڑیاں بنا رہے ہوتے۔ تو یہ انہوں نے پہلی بات کی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ہماری آرگنائزیشن میں ایک سویپر جمع دار سے لے کے چیئرمین تک سب کو یہ پتا تھا کہ ہم ایک مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس میں اگر کوئی ٹائپسٹ تھا، کوئی ڈرائیور تھا، کوئی جمع دار تھا، کوئی انجینئر تھا، کوئی لیب اٹینڈنٹ تھا، وہ خود کو ایک بڑے مقصد سے جڑا سمجھتا تھا کہ میں پاکستان کے دفاع کے لیے اور میں پاکستان کو ایٹم بم دینے کے لیے کام کر رہا ہوں۔ تو جو شیئرڈ ویژن ہے وہ ہماری بہت بڑی ادارے کی طاقت تھی۔ تو مقصدیت جب کام میں ہو تو آپ کا کام جو ہے بامانی ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ کے کام میں مقصدیت نہ ہو تو یہ 8 سے 5 کی سزا لگتی ہے کہ کیا دفتر جانا ہے اور دفتر سے آنا ہے، یہ ایک سزا ہے، ہم اس کو کاٹ رہے ہیں۔ تو لہٰذا پروڈکٹیو آرگنائزیشن جو ہے اس میں میننگ فل ورک ہوتا ہے، پرپز فل ورک ہوتا ہے، اور اس کے لیے لوگ ایک خود کو مشن کے اندر انرول سمجھتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے کوئی 8 to 5 جاب کرنی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وی آر پارٹ آف اے مشن۔ اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے بڑا مشن کیا ہو سکتا ہے کہ ہم سب جو ہیں پاکستان کے مستقبل کی ترقی سے جڑے ہوئے ہیں۔ تیسری بات انہوں نے کہی کہ وی ور اے میرٹ بیسڈ آرگنائزیشن، کہ ہم نے اپنے اداروں میں ریکروٹمنٹ، پوسٹنگز، پروموشنز اور ٹرانسفرز، اس میں سفارش کو نہیں آنے دیا اور میرٹ کے اوپر کیا۔ لہٰذا وی ور میرٹ بیسڈ آرگنائزیشن۔ اگر ہم بھی سفارشوں پہ چلتے تو شاید ہم اپنا مقصد حاصل نہ کر سکتے۔